الرحمن الرحیم عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ قالوا بلی اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحاقہ رواہ ابو داود۔ میں نے آپ کے سامنے ابو داود شریف کی ایک روایت پڑھی ہے جس کو نقل کرنے والے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں، ایسی چیز سے باخبر نہ کروں جو روزہ، نماز، صدقہ ان سے بھی درجے میں افضل ہے۔ جو نماز، روزہ، صدقہ درجے کے اعتبار سے ان سے بھی فضیلت رکھتی ہے۔ صحابہ نے کہا قالوا بلا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ ظاہر بات ہے کہ صحابہ تو دین کے حریص تھے کہ ہمیں کوئی دینی بات مل جائے، ہمیں دین کی کوئی نئی بات ملے حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے کیا کہا؟ قالوا بلا، کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات تو ہمیں ضرور بتائیے، وہ کون سی ہے جو صدقے سے بھی فضیلت رکھتی ہے، نماز پر بھی فضیلت رکھتی ہے، روزے پر بھی فضیلت رکھتی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے صدقہ کتنی فضیلتیں رکھتا ہے اپنے اندر، نماز اپنے اندر کتنی فضیلتیں رکھتی ہے، روزہ کتنی فضیلتیں رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود ان سے بھی افضل ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز کیا ہے جو ان سے افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہے اصلاح ذات البین، باہمی صلح کرانا۔ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، دو آدمیوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، دو خاندانوں میں انتشار پیدا ہو گیا، تو یہ جو آپس میں جھگڑا پیدا ہوا، جو باہمی اختلاف پیدا ہوئے، اس باہمی اختلاف کو صلح سے تبدیل کر دینا یہ فضیلت رکھتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور آج یہ جھگڑا گھر گھر میں ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے، یعنی آپس میں ایک تناؤ کی شکلیں ہیں۔ ذرا سا کچھ ہوا کہ تیرا مرنا جینا ہمارا ختم۔ تو اس طرح کی جب شکلیں پیدا ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کون سا عمل بہتر ہے؟ ان دونوں کے درمیان جا کر صلح کرا دینا۔ یہ فضیلت رکھتا ہے روزے پر، یہ فضیلت رکھتا ہے صدقے پر، یہ فضیلت رکھتا ہے نماز پر۔ مگر یاد رکھیے گا یہ جو روایت میں ہے بِأَفْضَلِ مِنْ دَرْجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ، یہاں نماز سے مراد نفلی نماز ہے، روزے سے مراد نفلی روزہ ہے، صدقے سے مراد نفلی صدقہ ہے۔ یعنی ایک آدمی رات بھر نفلی نماز پڑھتا ہے، پوری رات نوافل میں گزارتا ہے، اس کا جو اجر ملے گا۔ اگر دو مسلمان بھائیوں میں جھگڑا اور اختلاف ہو، آپ جا کر اس کو دور کرا دیں، وہ اس سے بھی افضل ہے، اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔
آپ نے مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے۔ پوری حیات طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں نماز قضا نہیں ہوئی ہے، نماز نہیں چھوٹی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آپ ہی امام ہیں، اور آپ کے سامنے کس کی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ نماز پڑھائے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبیلے میں تشریف لے گئے صلح کرانے کے لیے، اور اس میں آپ کو دیر ہو گئی۔ آپ کو کیا ہو گئی؟ دیر ہو گئی۔ ادھر نماز، وہاں ظاہر بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور وہاں صلح کرانے میں دیر ہو گئی، ادھر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی۔ یہ پوری زندگی کا آپ کا ایک واقعہ ہے کہ مسجد نبوی کی امامت آپ ہی فرماتے تھے، آپ کے ہوتے ہوئے کون امامت کر سکتا تھا؟ لیکن ایک واقعہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف نہیں لا سکے۔ تشریف کیوں نہیں لا سکے؟ وہ وجہ میں نے بتا دی کہ جو جھگڑا ہو گیا تھا، اس جھگڑے کو دور کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے تو آپ کے پیچھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے امامت فرمائی۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے ہوئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہ ہو، ایسا نہیں ہوا، لیکن آپ تشریف لے گئے جھگڑے کو دور کرانے کے لیے۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک اہم چیز ہے، یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ حتیٰ کہ آپ کی جو اس نماز میں امامت فرمانا تھا وہ آپ نہیں فرما سکے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نماز پڑھا رہے ہیں، وہ امامت فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے ہیں، بعد میں تشریف لائے۔ پوری حیات طیبہ میں صرف یہ ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت کی حالت میں نماز کے وقت مسجد نبوی میں تشریف نہ لا سکے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے، جھگڑا ختم کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس لیے قرآن اور حدیث ان ارشادات سے بھرے ہوئے ہیں کہ خدا کے لیے مسلمانوں کے درمیان جھگڑوں کو کسی قیمت پر برداشت نہ کرو۔ جہاں کہیں جھگڑے کا کوئی سبب پیدا ہو فوراً اس کو ختم کرانے کی کوشش کرو۔ مگر ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہم لوگوں کا حال یہ کہ ذرا ان میں جھگڑا بڑھے، ہے نا؟ خاص طور سے اگر ہماری اس سے چپقلش ہے، ہماری اس سے ناچاقی ہے، مرنا مرنے دو اسے، ہے نہیں ہے؟ یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ کا اگر اختلاف ہے تو اس اختلاف کی وجہ سے یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ یہ جھگڑے میں پھنس جائے، یہ جیل چلا جائے، یہ فلاں کام میں مبتلا ہو جائے، اس کی پٹائی ہو خوب؟ نہیں، یہ مومن کی سوچ نہیں ہے۔ اس صلح کرانے کی کوشش اور صلح کرانے کی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے، جبکہ آپ قدرت بھی رکھتے ہوں، اور اگر آپ بالخصوص آپ ذمہ دار بھی ہو محلے کے، آپ محلے میں آپ کا ایک رتبہ بھی ہو اور آپ کی بات کو لوگ مانتے بھی ہیں، تو پھر تو آپ کی ذمہ داری اور زیادہ بنتی ہے کہ آپ وہاں جا کر ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ اور میں نے آپ کو ایک روایت پہلے بھی سنائی تھی، یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک المرء وهو محق۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی آدمی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، حق پر ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ وہ جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے حق پر ہونے کے باوجود، آپ فرما رہے ہیں کہ میں جنت کے درمیان میں اس کو محل دلوانے کا ضامن ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے!
ہمیں اپنی عبادات کا کچھ پتہ نہیں کہ ان عبادات کی وجہ سے ہم بخشے جائے اور ہماری مغفرت ہو جائے، لیکن آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کی ضمانت لے لی یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ضمانت لینا، کس کے لیے؟ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے، جھگڑے کو ختم کر دے۔ اور آج کل کائیں پہ ہوتا؟ زمین پہ ہو رہا، پیسوں پہ ہو رہا، اور کائیں پہ جھگڑا ہوتا کہ میرے حصے میں اتنی زمین آتی ہے، اتنا گھر آتا ہے، اتنا مکان آتا ہے، اتنی دکان میرے حصے میں آتی ہے، میرا حصہ اتنا بنتا ہے، اسی پر جھگڑے چل رہے۔ پیسہ تھا بٹوارے میں، تقسیم میں جو ہے اختلافات انتشار پیدا ہو گئے، جھگڑا چل رہا۔ تماشائی دیکھنے والے دیکھ رہے کہ ان میں اور جھگڑا ہو، ارے اس جھگڑے کو ختم کرانے کی کوشش کرو۔ آپ فرما رہے کہ نفلی عبادات آپ رات پر پڑھتے رہو اور 2 آدمیوں میں صلح کرا دو، یہ اس سے افضل ہے جو آپ پوری رات عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے کس کی؟ ہم لوگوں کی ذمہ داری۔ ہم اگر کہیں جھگڑا ہوتا، آج کل حال کیا ہے؟ جھگڑا ہو رہا، گزر جائیں گے، ارے ہو رہا، مرنے دو۔ یہ جملہ زبان پہ، ان آپس میں مر رہے، کٹ رہے دو، نہیں بھائی، ان میں آپس میں صلح کراتے جاؤ۔ یہ جو دستوں گریباں ہے انہیں الگ کر کے جاؤ، ذمہ داری ہے۔ ہمدردی شریعت نے جو رکھی ہے، انسان کا تعاون، اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ جو ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ چھوڑ کے چلے جاؤ، نہیں، اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ کیا کرو؟ ہمدردی کا۔ ہاں اگر کہیں ایسی صورتحال ہو کہ آدمی ہمدردی کے ارادے سے چلا، معلوم ہے خود ہی پھنس جائے، ایسے اگر آثار نظر آ رہے ہیں تو پھر واقعی وہاں سے بچ جائے۔ اور ہوتا ہے، ایک دفعہ مکہ المکرمہ کا واقعہ ہے، جو میں باہر بلڈنگ کے باہر کھڑا تھا، شرطہ آیا، وہ گاڑی کھڑی تھی بس، تو اس کے کھڑا ہونا مطلب وہ جو اس کا اسٹاپ ہوتا ہے وہ اس جگہ تھی نہیں، تو پولیس والا آیا، پوچھا کہ کس کی گاڑی میں؟ لادری۔ ہمیں معلوم نہیں کس کی گاڑی ہے، کون ہے، ہم تو بھائی حاجی ہیں۔ وہ ایک قاری صاحب تھے پاکستان کے، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا لادری، ہم نہیں ہمیں معلوم نہیں کہ صحیح جواب دیا۔ کہنے لگے یہاں حال یہ ہے کہ اگر کوئی زمین پر پڑا ہوا سسک رہا، ہاتھ مت لگا دینا، ورنہ تمہیں ہی پکڑ کے لے جائیں گے۔ 40 سال سے وہاں رہتے ہیں وہ، تو ایسے بھی حالات ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی شکل پیدا ہو جائے، کوئی ایسی شکل اور صورت ہو کہ اگر بجائے ہمدردی کے آپ ہی اس میں لپیٹ دیے جائے، تو پھر وہاں سے احتیاط ضروری ہے۔ تو بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ روزہ اور نماز اور صدقے سے زیادہ افضل 2 آدمیوں کے درمیان جس میں جھگڑا ہے ان میں صلح کرا دینا۔ خاندانی جھگڑا چلا رہا، کس بات پہ چلا رہا کہ اس نے 2 فٹ جگہ میرے ابے کی دبا لی تھی، بس اس پہ جھگڑا رہا۔ ارے بھائی چھوڑ دو، کیوں جھگڑا کر رہے ایسی چیز پر؟ لیکن چلا رہا، چھوڑ دو، کون آدمی ساتھ لے کر جائے گا؟ سب یہی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آج تک نہ کوئی لے کر آیا ہے نہ لے کر جائے گا۔ تو جب یہ جانتے ہو، یہ یقین بھی ہے، چھوڑ دو، جھگڑا ختم کرو۔ تو انسان جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے، انشاءاللہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گا۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائی؟ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ، باہمی فساد، لڑائی جھگڑا، باہمی فساد، یہ کیا؟ ہی الحالقہ، ہی الحالقہ، وہ کیا ہے؟ وہ دین کو موڑنے والی ہے۔ اس کی وجہ سے، اس فساد کی وجہ سے باہمی رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بھئی جہاں اختلاف ہوگا تو اختلاف ہونے کی صورت میں محبتیں باقی رہیں گی۔ روایت میں کیا جملہ ہے، کیا لفظ ہے؟ الحالقہ، یہ بالوں کو مونڈنے والی نہیں ہے بلکہ تمہارے دین کو مونڈ دے گی۔
کہ آدمی جب آپس میں انتشار ہوتا ہے اور آپس میں اختلاف ہوتا ہے، کبھی اس کی غیبت کر رہا، اسے جا کر بتا رہا اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، یہ ایسا، یہ غیبت نہیں ہو رہی؟ آدمی غیبتیں کرتا ہے، پھر اس سے بڑھ کر تہمتیں لگانا شروع کر دیتا ہے نہیں ہے؟ جب آپس میں انتشار ہوتا ہے اور جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے اور اختلافی صورت جب آپس میں ہوتی ہے تو ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہوتی ہے۔ پہلے دوست تھے، دشمنی ہو گئی، اب بھائی کل بھی تو یہ تمہارے ساتھ تھے، کل تو کوئی شکایت نہیں تھی، آج تم میں آپس میں کچھ اختلاف ہوا، 1000 شکایتیں پیدا ہو گئی۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ آپ دیکھیے، تجربہ کریے، وہ یہ تہمت لگا رہا کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، ایک دوسرے پر تہمتیں، ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہے، تو یہ دین کو مونڈنے والا نہیں ہے اختلاف؟ آدمی گناہ میں مبتلا ہو رہا، غیبت شروع کر دی اپنے اس بھائی کی جس سے آپ کا اختلاف ہوا، چل رہی، نیک اعمال اپنے اس کو دے رہے ہو، تہمتیں لگا رہے کہ اس نے فلاں وقت ایسا کیا تھا حالانکہ نہیں کیا تھا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ جو باہمی فساد ہے یہ بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، یہ بہت سے گناہوں کی طرف لے جانے والا ہے۔ جب آپس میں انتشار ہوگا، جو راز کی باتیں بتائی ہوں گی ایک دوسرے کو وہ بھی اگلتا پھرے گا، حالانکہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے تمہارے اختلاف ہو گیا، لیکن ان باتوں کو جو تم سے رازدانہ طور پر بتائی گئی تھی، ان رازدارانہ باتوں کو دوسروں سے کیوں نقل کر رہے ہو؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ لیکن نہیں، جب اختلاف ہوتا ہے تو کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے، بس اپنے نفس کی ایک بھڑاس نکالنا مقصد ہوتا ہے۔ اس کے سامنے جائے گا، اس کے سامنے بات بتائے گا، اور ظاہر بات ہے کہ دیکھو انسان اپنی کمی کبھی نہیں بتاتا ہے، دوسری کی کمی نکالے گا، اپنی نہیں بتائے گا۔ ارے بھائی اختلاف ہوا، کیوں ہوا؟ ظاہر بات ہے کہ یک طرفہ تو ہو نہیں سکتا۔ وہ مثل مشہور ہے نا کہ بھائی تھالی تو دونوں ہاتھ سے بچے گی، تالی تو دونوں ہاتھ سے بچتی ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے ایک کی غلطی کم ہو، ایک کی زیادہ ہو، ایک کی بالکل ہی نہ ہو اور ساری دوسرے کی ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہر آدمی کا حال یہی ہے، نفسیاتی طور پر وہ اپنی اس کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے وہ بتائے گا، کہ میں نے کیا اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے وہ نہیں بتائے گا۔ وہ کیوں بتائے گا؟ پھر آپ کی ہمدردیاں اس کے ساتھ کیسے ہوں گی؟ دوسرے کو ہمدرد بنانے کے لیے، اپنا ہم نوا بنانے کے لیے اس انداز میں بات کو پیش کرتا ہے کہ مجھ سے بڑا مظلوم کوئی ہے ہی نہیں، اور دوسری طرف سے سنو تو معلوم ہوا کہ یہی ظالم ہے۔ اور لوگوں کا حال کیا ہے؟ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر ظالم مالدار ہے، صاحب منصب ہے، ظالم صاحب منصب ہے، مالدار ہے، امیر ہے، اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، غریب کا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ ناحق غریب کو ستا رہا ہے، کوئی جا کر اس کو کہنے کی ہمت نہیں، بھئی تم کیوں ظلم کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے بھائی، غریب آدمی ہے بیچارہ، نہیں، سب اسی کو کہیں ہاں اس کی غلطی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں۔ ارے کم سے کم تم اگر اس مظلوم کی حمایت نہیں کر رہے تو ظالم کا ساتھ تو مت دو، مگر ظالم کے ساتھ لگ جاتے ہیں، نہ حلال دیکھیں نہ حرام دیکھیں، لگے ہوئے ظالم کے ساتھ۔ کیوں؟ کہ وہ ظالم پیسے دے رہا ہے، ناشتہ کرا دیا، دعوتیں کھلا دی، کچھ پیسے جیب میں ڈال دیے، اسی کی گاتا پھر رہا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال تو یہ جو جھگڑے ہیں، ان جھگڑوں کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان دین سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اور دین کا نور جاتا رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، جھگڑا ہوگا، وہ ایک دوسرے پر لان تان ہو رہی ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی ہو رہی، چہرے کی حالت دیکھنا پھٹکار پڑی ہوگی۔ دین کا نور جاتا رہتا ہے، دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا یہ تاکید فرمائی، جھگڑوں سے بچو، جھگڑوں سے بچو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جا بجا جو ہے اس بات کی تاکید فرمائی ہے. لیکن ذرا سا کچھ ہو جائے، مسجد میں آیا بیٹھے، ذرا سا کسی کی آواز تیز ہوگا وہ دوسرا ادھر سے بول پڑتا. تو اصلاح کرنے کے لیے تو اس سے زیادہ زور سے بول رہا. برداشت کا مادہ ہم میں رہ ہی نہیں گیا. بس ہم آپس میں ہی دستوں کی ریبا ہونے کے ہیں. ہم آپس میں ہی دستوں کی ریبا ہے، غیر سے تو کیا لڑ پائیں گے. ہم اپنے آپ کو آپس میں لڑ کر کمزور کر رہے ہیں. نہ مساجد کا احترام ہے، نہ مدارس کا احترام ہے، نہ بڑے کا احترام ہے، نہ چھوٹے پر شفقت ہے. چھوٹے کا حال بھی یہی ہے، نہ بڑے کا احترام ادب و احترام ہے، نہ بڑے کی کوئی عزت ہے، نہ بڑے کی تقریب ہے. چل رہا. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو بہرحال ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے آج یہ روایت سنی تو اگر دو آدمیوں میں جھگڑا ہو صلح کرا دو کہ دیکھو بھائی جھگڑا ختم کرو، دل میں یہ ساتھ لے کر مت جاؤ. ایک دن مرنا ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے، اس لیے ان باتوں کے دل میں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن بعض کی عادت ہوتی ہے وہ دل میں رکھتا ہے. اسے کتنے ہی آپ سمجھا لو، کتنا ہی بتا دو کہ نہیں اس نے فلاں وقت مجھے یہ کہا تھا. کہا تھا، ختم کرو بات کو. کیوں دل میں لیے بیٹھے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھو، ان کے کردار کو دیکھو، ان کی عملی زندگی کو دیکھو، اس سے پتہ چلے گا. لیکن نہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہیں. خوب مجلس ہی گرم ہماری غیبت سے ہوتی ہے. ہماری مجلس جو گرم ہوتی کہیں سے؟ غیبتوں سے. بس فلاں امام صاحب ایسے ہیں، فلاں مؤذن صاحب ایسے ہیں، ارے فلاں رئیس جو مالدار ہے محلے کا وہ ایسا ہے. کیوں چکر میں پڑ رہے ہو؟ اپنا کام کرو. کون کیسا ہے کیا ہے وہ جانے، اللہ جانے. اللہ اس سے بدلہ لے گا، اسے سزا جزا سزا خدا بندے قدوس دے گا. تم کس چکر میں پڑ رہے ہو؟ لیکن کھودنے کریدنے کی عادت ہے ہم لوگوں کی. اس لیے کہ ہمارے پاس وقت بہت ہے، فرصت بہت ہے. ہمارے پاس چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ جائیں گے، تذکرے شروع ہو گئے، تبصرے شروع. چلو اچھی بات کر لو، کوئی خیر کی بات کر لو، لیکن نہیں ایک دوسرے پہ تبصرے ہوتے رہیں گے. ایسا مت کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہیں روزہ، نماز اور صدقے سے درجے میں افضل جو چیز ہے نہ بتاؤں، خبردار نہ کروں. صاحب نے کہا بالکل یا رسول اللہ، ضرور ضرور. اشتیاق پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا. شوق ہو رہا وہ کیا چیز ہے ہمیں بھی تو پتہ چل جائے. یہ جذبہ صحابہ میں تھا، اس لیے کہ وہ دین کے حریص تھے. ہمارے اندر نہیں. رات دن باتیں بتائی جا رہی ہیں، بس یہاں سنا اور باہر ختم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ باہمی صلح کرا دینا. اور فقہا نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر صلح کرانے میں تھوڑا بہت خلاف واقعہ بات بھی کہنی پڑے تو اس میں بھی وہ بھی گوارا ہے. جھگڑا ہو گیا، آپ گئے اس کے بعد، تم اس کے متعلق یہ کہہ رہے ہو، اب وہ تو مجھ سے تمہاری تعریف کر رہا تھا، وہ تو بڑی تعریف کرتا ہے. تو وہ بھی سوچا گا واقعی اس سے ذرا سا وہ کم نیچے، اس کا ٹمپریچر نیچے آئے. تو جو بیچ کا آدمی ہوتا ہے جسے بشولیہ کہتے ہیں، جو صلح کرانے والا ہے، تو اس طرح کی گنجائش اس کے لیے ہے کہ ایسی بات کہے جس سے اس کا دل نرم ہو. تم نے کہا گئے اس کے بعد، ارے تمہیں تو یار وہ گالیاں بک رہا تھا، وہ میرے سامنے گالیاں بکی. تب اس کا پارا چڑھے گا کہ نہیں چڑھے گا؟ گویا کہ آپ جو ہے اور چنگاری لگا رہے ہیں، اختلاف کو بھڑکا رہے ہیں. اس سے جا کر نہیں، بھائی تم یار اس طرح کرو، اور وہ تمہارے متعلق یہ خیال رکھتا ہے، وہ اچھا گمان رکھا ہوا ہے، تم بلا وجہ اس پر بھڑک رہا. تو وہ بھی سوچے گا کہ اچھا جو میرے متعلق اچھا گمان رکھے تو میں کیوں کہوں. نیچے آ جائے گا، اس کا ٹمپریچر نیچے آئے گا غصے کا. تو اس لیے صلح کرانے کا طریقہ بھی، چنانچہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو وہاں تو اجازت دی گئی ہے کہ خلاف واقعہ بھی بات کہی جا سکتی ہے، ان میں آپس میں صلح کرانے کے لیے. یعنی طور یا اس طرح کی بات کہے کہ بالکل جھوٹ بھی نہ ہو، صریح جھوٹ ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. بھئی تمہارے متعلق تو وہ اچھا گمان رکھتا ہے اور تم ان کے متعلق ایسا. ظاہر بات ہے
اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو مطلب بیچ کا جو آدمی ہے، جو صلح کرانے والا ہے، وہ دونوں طرف جو ہے باتیں سن کر ایک دوسرے کی بات کو نقل نہ کرے، اس سے اور جھگڑا بڑھے گا، دشمنیاں آپس میں بڑھیں گی، اختلاف بڑھے گا، بلکہ ان کو نارمل کرنے کی کوشش کرے کہ بھائی ٹھیک ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا خون ہے، آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ اور وہ تو تمہارے متعلق یہ خیال رکھتا ہے، یہ گمان رکھتا، تم ایسا گمان رکھے ہوئے ہو۔ تو اس لیے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہوا دینے والے ہوتے ہیں، جو جھگڑے کے اندر، کچھ لوگ جھگڑے کو جو ہے ہوا دینے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جھگڑے کو بڑھاوا دینے والے ہوتے ہیں، ان سے بچ کر ہو، ان کو دونوں اس سے ہوشیار رہیں۔ اور ایسا ہوتا ہی ہے اکثر و بیشتر کہ آج لڑائی ہے، کل صلح بھی ہو جاتی ہے، تو آپس میں اختلاف اگر ہو جائے تو کوئی ایسا کام مت کرو کہ کل کو اگر تمہاری صلح ہو جائے تو شرمندگی ہو۔ کوئی ایسی بات ایک دوسرے کے خلاف، کوئی ایسا کام ایک دوسرے کے خلاف مت کرو کہ کل کو اگر آپ کی آج دشمنی ہے، ارے پہلے دوست تھے اب دشمنی ہو گئی، پھر تم دوست بن جاؤ گے، تو نظریں ملا سکو، ایسا کام کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث شریف میں جو بات بیان کی گئی ہے، ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما، ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم میں آپس میں الفتیں اور محبتیں پیدا فرما، آپسی اختلافات کو دور فرما۔ اے اللہ آپسی جھگڑوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں آپس میں اتفاق اور اتحاد، میل ملاپ پیدا فرما دے، نفرتوں کو دور فرما دے، بدورتوں کو دور فرما دے، اختلافات کو دور فرما دے۔ اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، جو کچھ